آمنہ اور فرحان کی طلاق کافی پہلے ہو چکی تھی جناب. یہ بات کا انکشاف میں نہیں کر رہا بلکہ آمنہ کے گھر والے کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کچھ عرصے پہلے ایک ایسا حادثہ ہوا تھا. فرحان کے 10 چکر چل رہے تھے جس میں سے ایک لڑکی کے ساتھ فرحان کافی زیادہ سیریس تھا اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس نے خفیہ طور پر اس کے ساتھ ایک نکاح کر لیا. یہ بات جب آمنہ کو پتہ چلتی ہے اور آمنہ اس وقت حاملہ ہوتی ہے, تیسرے بچے کو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے, تو فرحان اور اس کی بڑی سنگین قسم کی لڑائی ہوتی ہے گھر کے اندر اور فرحان اس کو 2 طلاقیں دے دیتا ہے. جب یہ طلاقوں والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر فرحان اپنے گھر والوں کے سامنے یہ سارا سچویشن رکھتا ہے, آمنہ اپنے گھر والوں کے سامنے سچویشن رکھتی ہے. اس وقت یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے, پریگننٹ ہوتی ہے, تو اس کو طلاق نہیں ہو سکتی ہے. پھر ان دونوں کی جانب سے اور دونوں گھر والوں کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ابھی ان حالات میں طلاق ہو تو نہیں سکتی, لیکن چونکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو آپ الگ الگ کمروں میں رہنا شروع کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھیں, آپ کے 2 بچے ہیں, تیسرا بچہ آنے والا ہے, تو اس کے ساتھ آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. پھر جب یہ بچہ آ جائے گا اس دنیا میں اس کے بعد فیصلہ کریں گے. لیکن پھر اس کے بعد آمنہ اور فرحان باقاعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. آمنہ فرحان مرکزی ملزمان ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے. جس طرح سے رئیس کو قتل کیا گیا, اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی, اس کی لاش کو جلایا گیا, اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ اس کے گھر والے آج تک اس کے آخری دیدار کو ترستے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کریں گے, اتنی بڑی بربریت کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قدرت کے انصاف کے زمرے میں نہیں آئیں گے, تو یہ آپ کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے. آمنہ اور فرحان میں ان کو سمجھ رہا تھا کہ یار یہ ایک ایسی فیملی ہے کہ ایک نارمل فیملی, ایک عام فیملی, لیکن یار یہ ایسے لوگ نکل کر سامنے آئے ہیں کہ میں اب آپ کے سامنے جو انکشافات کرنے جا رہا ہوں آپ اپنا سر پکڑ لیں گے. ابھی یہ کس طرح کے لوگ ہیں, آپ یہ سوچیں گے یہ کس طرح کے لوگ ہیں. مجھے یقین جانیے, میری اپنی ذاتی رائے, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ لوگ قاتل نہیں ہیں, یہ لوگ جرائم پیشہ نہیں ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا, حادثاتی طور پر ان کے ہاتھ سے ایک بچہ مر گیا. یہ مارنا نہیں چاہتے تھے, ان کی خواہش نہیں تھی, ان کا انٹینٹ نہیں تھا, ان کی کوشش نہیں تھی, ان کی نیت نہیں تھی اس لڑکے کو مارنا, لیکن ان کے ہاتھوں ایک بچے کا قتل ہو گیا. حادثاتی طور پر ہوا. انسان کے ساتھ حادثاتی طور پر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے آپ کو قانون سے بچانے کے لیے وہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کر دیتا ہے جو کہ خلاف قانون تصور کی جاتی ہے. مجھے لگا کہ یار ان کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا. اب آمنہ کے گھر والے جو انکشاف کر رہے ہیں نا بابا, ایک ایک کر کے سنتے چلی جائیے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹاپک شیئر کرنا چاہتے ہیں تو salman.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, آپ فالو کر لیجئے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سبسکرائبرز اور فالوورز سے رابطے میں رہوں, تو آپ کا جو میسج آئے گا انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. اب جناب ہوا یہ, مجھے لگا کہ یار یہ ایک نارمل فیملی ہے, لیکن یہ نارمل فیملی نہیں ہے. یہ پچھلے 3 سال سے ان کے درمیان ایک حادثہ ہوا, آمنہ اور فرحان کے درمیان, جس کے بعد انہوں نے میاں بیوی کی زندگی گزارنا چھوڑ دیا تھا. یہ علیحدگی کی زندگی گزار رہے تھے. بیسیکلی فرحان جو ہے نا یہ ایک بدماش ٹائپ کا بندہ ہے. یہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے کہ بھائی میں تو گجر ہوں, میں جس کو چاہوں اپنے پیروں کے تلے دبا کے رکھ دوں, جس کو چاہوں بھائی میں اپنے لیے استعمال کر لوں. اچھے کماتا تھا, اچھا گھر تھا, اچھی گاڑی تھی, تمام چیزیں صحیح تھی. تو یہ اپنے اندر ایک مغروریت, ایروگنس والا معاملہ اس کے اندر تھا. اب پھر کیا ہوا جناب, ہوا یہ کہ 3 سال پہلے ان کے 10 چکر چل رہے تھے. آمنہ کو کسی طریقے سے ان کے چکروں کا پتہ چل گیا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آمنہ کے گھر والے انکشاف کر رہے ہیں. اب کیوں وہ فرحان کو ذلیل کر رہا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا. جب 10 چکر کا پتہ چلتا ہے, بڑی سنگین قسم کا جھگڑا, بڑی سنگین قسم کی لڑائی ان کے درمیان ہوتی ہے, بہت سنگین لڑائی. اور کہتے ہیں کہ جناب آمنہ اس وقت تیسری بچے کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اس وقت وہ پریگننٹ تھی. لڑائی بڑی سنگین ہوتی ہے, بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے, اور اسی دوران غصے میں آ کے فرحان جو ہے نا اس کو 2 طلاقیں دے دیتا ہے. اچھا کہتے یہ ہیں کہ جب لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے, حاملہ ہوتی ہے, تو اس کو طلاق نہیں ہو پاتی. مطلب میں اس سے نابلد انسان ہوں, میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. آپ بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں یا انسٹاگرام پر رابطہ کر کے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. انہوں نے یہ معاملہ اپنے گھر والوں کے سامنے رکھا اور آمنہ نے اپنا معاملہ اپنے گھر والوں کے سامنے رکھا. ان دونوں نے یہ بات ڈسکس کر کے بولا کہ بھائی اس مراحل میں تو طلاق ہوتی بھی نہیں ہے, تو آپ لوگ ایک کام کرو, آپ علیحدگی والی زندگی گزارو, کیونکہ آپ لوگ ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہو. اس لیے آمنہ الگ کمرے میں رہتی تھی اور فرحان جو ہے نا وہ الگ کمرے میں رہتا تھا, اور یہ طویل عرصے سے چلا آ رہا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا
ان کی تیسری اولاد ہوئی. اولاد ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ موقع نہیں ہے علیحدگی اختیار کرنے کا، کیونکہ ہمارے بچے سفر کریں گے. ایک اچھے ماں باپ نا واقعی میں اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ ایک اچھا قدم اٹھایا، اچھا فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی ہم نے تو اپنے بچوں کا سوچنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم الگ الگ رہ لیں گے، کیونکہ فرحان کو آمنہ کی ویسے آنیسٹلی ضرورت تھی نہیں. فرحان کے پاس 10 لڑکیاں اور تھیں جن کے ساتھ ان کے اچھے خاصے ریلیشن شپ چل رہے تھے. سننے میں یہ آیا کہ جناب انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک خفیہ شادی بھی کر لی تھی. پھر جناب یہ کافی عرصے سے الگ رہ رہے تھے. اسی علیحدگی کے دوران آمنہ کا رئیس سے رابطہ ہوتا ہے، رئیس سے ان کا ریلیشن شپ آگے بڑھتا ہے. آمنہ کسی طریقے سے چاہ رہی تھی کہ یار وہ رئیس کے ساتھ نا اپنے اس ریلیشن کو آگے بڑھائے، نکاح کر لے، یا اس ریلیشن شپ کو ایک طریقے سے نام دے دے. یہ تو ناجائز غیر قانونی ریلیشن شپ تھا، اس کو کسی طریقے سے نام دے دے. رئیس جو ہے آلریڈی نکاح کر چکا تھا ایک لڑکی کے ساتھ. اس کی 15-20 دن کے بعد جب اس کی موت ہوئی ہے، ایک 15-20 دن کے بعد اس کی شادی تھی. اس نے شاید آمنہ کو بولا کہ بھائی یہ پاسبل نہیں ہے، تم 3 بچوں کی اماں ہو، تمہارا ایک شوہر ہے، بھلے تمہاری اس کے ساتھ علیحدگی ہو چکی ہے، جو بھی معاملات ہے، لیکن میں اس چیز کو آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ پھر آمنہ نے فرحان سے بولا کہ بھائی علیحدگی تو ہو چکی ہے، لیکن ایک لڑکا ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ مجھے تنگ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے بچوں کو بھی کل کو تنگ کرنا شروع کر دے. فرحان اپنے اندر ایک بڑا بدماش اور گجر ٹائپ کا انسان تھا. اس نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا کہ یار میرے گھر کی عورت کو کوئی تنگ کر رہا ہے. اس نے اس کو بلایا سمجھانے کے لیے جب بلایا تو اس نے اس کو تصاویر دکھا دی، ویڈیوز دکھا دی کہ بھائی کس کو سمجھا رہا ہے، پہلے تو اپنی بیوی کو سمجھا لے، اس کے بعد مجھے سمجھانا. وہاں یہ معاملہ خراب ہوا اور ان کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا. لیکن جب قتل ہوا تب انہوں نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا، اس کی لاش سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا، اور اسی اسنا میں ان کو نے اس کی لاش کو لے کے چلے گئے اور لاش کو لے جا کے جلا دیا. اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا. یہ بات کا انکشاف میں نہیں کر رہا، یہ بات کا انکشاف آمنہ کے گھر والے کر رہے ہیں. وہ فرحان کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، اور اس کی لاجیکل ریزن ایک مجھے پتا ہے. لاجیکل ریزن یہ کہ یار فرحان نے خود اس بات کو قبول کیا، اعتراف کیا کہ میں نے اس بندے کو مارا ہے. یہ بات ویڈیوز میں اس نے خود ایکسیپٹ کیا نا. تو جب ایکسیپٹ کر لی ہے اس نے ایک بات بتا دی، اور جس طرح سے اس نے پورے قتل کے واقعے کو ڈیفائن کیا نا، یہ قاتل کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف قاتل ہی کر سکتا ہے. کسی نے سنی سنائی کہانی کو بھی اس طرح سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات آمنہ کے گھر والوں کو پتہ چل گئی کہ یار آمنہ کو اس سارے کیس میں سے باہر نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ آبویسلی انہوں نے ایک ایسے موقع پہ طلاق دی تھی جب وہ خود حاملہ تھی. اب میں آپ کو سامنے کچھ اور حقائق بھی رکھوں گا، لیکن یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اس کے سامنے اس میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. اس پر آپ کی کیا رائے ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.